वैसे भी मैं भी अम्मी की तरह कम ही खाता हूँ। आप इतना खिलाएंगी तो मैं वापस ड्राइव कैसे करूँगा? तुम्हारी ना उम्र है खाना खाने की। हाँ कहो। माँ जी मुझे आपसे कुछ काम था। इसके दोस्तों के सामने इसको डांट दिया। माँ जी आप बाद में कुछ कह देती। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बाद में भी हो सकती थी ये बात। दोस्त सारे वहाँ मौजूद थे। तो दादू को ही डिफेंड करने लग गए। मम्मी को मैं वहाँ इसीलिए लेकर गई थी ताकि वो मुझे डिफेंड करें। They all are acting as if I have committed a crime. मुझे वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी है, वहाँ पे बैठता ही नहीं। फिर मुझे मालूम होता कि उनकी वहाँ पे मसरूफियत है तो मैं और मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुँची। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। आता रहता है वो। क्या करता क्या ये? कभी अंदर बैठ जाता है, कभी बाहर बैठता है। I don't know. How would I know? जो भी हो, I don't care. खुदा हाफिज़ बेटा। हाँ। ये अबू बकर है। I don't like this guy. Are you still stuck there, Samir? मैं आपको बाहर उतार दिया करूँगा और फिर अगली बार मैं अंदर नहीं जाऊँगा। जब आप कहेंगी तो आके ले जाऊँगा। लाडली है ना। आप तो जरा जज्बाती भी है। लाडला रखते हैं ना। जिन बेटियों को बाप किश्वर खाला को इस किस्म की सिचुएशन फेस करना पड़ी मेरी वजह से। मैं तो अलबत्ता खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ कि वो लाउंज में बैठा हुआ था। जरियाब ने उसे वहां से उठा दिया। वो खुश वक्त आप आई थी अबू बकर के साथ। हाँ? आप कहीं और जाके बैठ जाए। कहा कि हमारी डांस प्रैक्टिस होनी है यहाँ, बस इसी बात पे नाराज है। तुम जाओ ना, खाना खाओ आराम से। क्या हुआ आपकी भूख को? नहीं भी होती इंसान को कई दफा भूख। थके हुए आए हो। मुझे पता है आप नाराज हैं। तुम्हारी और जरियाब की हम कोई एंगेजमेंट वगैरह कर लेते हैं। एंगेजमेंट। मैं और तुम्हारी मामा सोच रहे हैं कि इससे पहले कि तुम लोग बाहर जाओ। और सर आपने तो मुझसे ऐसे कोई बात नहीं की। I don't know क्या साथ है। अमेरिका थोड़ी जा रही हूँ, कराची में हूँ। But why? क्या सीन? ऐसे तो नहीं मिलोगी ना मुझे यूं। तो तुम जा रही हो हमसे। हाँ। Is he into drugs? टेरेस पे और लॉन्स में लेटी हुई खाना खाते हुए तब मिस करो, आ जाना। के लिए मैं 2 गलियां छोड़ के रहती हूँ। तो फिर हम कैसे मिलेंगे? मैं तो कराची में नहीं रहती। मुझे मालूम है आप कहाँ रहती हैं। गली नंबर 34, हाउस नंबर 328, मोहल्ला कासमाबाद और हैदराबाद। तुम कैसे जानती हो? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। उसको हमारे घर का पता है। पूरा एड्रेस बताया उसने मुझे। अच्छा, और क्या कहा उस लड़की ने? कह रही थी कोई जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? पता नहीं अम्मी से क्या ज़रूरी बात करनी है, और ना ही मुझे ये पता है कि उसे हमारे घर का एड्रेस कैसे मालूम है। मैं उस लड़की को नहीं जानता। अजीब सी बात है। ये अनीसा खाला ने भिजवाया। उनके घर का नल ठीक किया तुम। बहुत दुआएं दे रही थी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं दर्द निजात एपिसोड 4 की। पिछले एपिसोड में जरियाब और अबू बकर के बीच एक छोटी सी बात ने घर का माहौल काफी टेंस कर दिया, जबकि दूसरी तरफ जामिल पर शादी को लेकर फैमिली प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अबू बकर की पर्सनैलिटी को लेकर सामने आई, जिसे घर के कुछ लोग सिंपल और ऑर्डिनरी समझ रहे हैं। असल में वो एक हाईली क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर है और इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम का एक्सपीरियंस भी रखता है। ये रिवॉल्यूशन जामिल के लिए भी एक सरप्राइज था। अब उसके जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्या उसने अबू बकर को बिना जाने झगड़ा किया था। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 4 में अबू बकर के पर्सनैलिटी और उसके
ए पास्ट अचीवमेंट फैमिली को सामने और क्लियरली ना सकते हैं, जो सकता है जामिल भी उसे समझने और उसके एडवाइस लेने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ज़रियाब और जामिल के रिलेशनशिप पर फैमिली प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। पेरेंट्स चाहते हैं कि दोनों के रिश्ता दिल फाइनलाइज हो, ख़ास तौर पर उनकी अब्रॉड जाने से पहले, लेकिन जामिल ऑलरेडी प्रेशर फील कर रहा है। उसके लिए शादी सिर्फ एक फैमिली डिसीजन नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसीलिए वो जल्दबाजी में डिसीजन लेने से हेसिटेट करता है। ज़रियाब की तरफ से भी सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो सकती है। उसके और अबू बकर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका इफेक्ट फ्यूचर रिलेशनशिप डायनामिक पर पड़ सकता है। अगर ज़रियाब को अबू बकर की एक्चुअल अचीवमेंट और पर्सनैलिटी का पता चलता है तो शायद उसका परसेप्शन भी चेंज हो। एपिसोड में फैमिली एक्सपेक्टेशन और इंडिविजुअल चॉइस का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने का चांस है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जामिल को अपने फ्यूचर और करियर के बारे में कोई इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन हो सकती है। अबू बकर की सक्सेस देखकर वो अपने गोल को सीरियसली लेना शुरू कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जामिल आखिर शादी के लिए हाँ करेगा या फ्यूचर के लिए खुद डिसीजन लेगा। और क्या ज़रियाब और अबू बकर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ेगी। दर्द निजात की कहानी अब सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं रही। इसमें फैमिली एक्सपेक्टेशन, क्लियरली चॉइसेस, पर्सनल फ्रीडम और हिडन पर्सनैलिटीज सबको दूसरी से कनेक्ट हो रहे हैं। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इसी तरह एक और वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं दर्द निजात एपिसोड 4 की। पिछले एपिसोड में ज़रियाब और अबू बकर के बीच एक छोटी सी बात ने घर का माहौल काफ़ी टेंस कर दिया, जबकि दूसरी तरफ जामिल पर शादी को लेकर फैमिली प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अबू बकर की पर्सनैलिटी को लेकर सामने आई, जिसे घर के कुछ लोग सिंपल और ऑर्डिनरी समझ रहे हैं। असल में वो एक हाईली क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर है और इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम का एक्सपीरियंस भी रखता है। ये रिवॉल्यूशन जामिल के लिए भी एक सरप्राइज था। अब उसके जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्या उसने अबू बकर को बिना जाने झगड़ा किया था। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 4 में अबू बकर के पर्सनैलिटी और उसके पास्ट अचीवमेंट फैमिली को सामने और क्लियरली ना सकते हैं, जो सकता है जामिल भी उसे समझने और उसके एडवाइस लेने की कोशिश करता है।
دوسری طرف زریاب اور زامل کے ریلیشن شپ پر فیملی پریشر کنٹینیو رہے گا۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ دونوں کے رشتہ دل فائنلائز ہو، خاص طور پر ان کی ابروڈ جانے سے پہلے، لیکن زامل آلریڈی پریشر فیل کر رہا ہے۔ اس کے لیے شادی صرف ایک فیملی ڈیسیژن نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اسی لیے وہ جلد بازی میں ڈیسیژن لینے سے ہیسیٹیٹ کرتا ہے۔ زریاب کی طرف سے بھی سچویشن انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ایفیکٹ فیوچر پلاننگ، فیوچر ریلیشن شپ ڈائنامک پر پڑ سکتا ہے۔ اگر زریاب کو ابو بکر کی ایکچوئل اچیومنٹ اور پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے تو شاید اس کا پرسپشن بھی چینج ہو۔ ایپیسوڈ میں فیملی ایکسپیکٹیشن اور انڈیویجول چوائس کا کنفلکٹ اور زیادہ پرومیننٹ ہونے کا چانس ہے۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ زامل کو اپنے فیوچر اور کیریئر کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہو سکتی ہے۔ ابو بکر کی سکسیس دیکھ کر وہ اپنے گول کو سیریسلی لینا شروع کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زامل آخر شادی کے لیے ہاں کرے گا یا فیوچر کے لیے خود ڈیسیژن لے گا؟ اور کیا زریاب اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ کسی بڑے کنفلکٹ میں بڑھے گی؟ درد نجات کی کہانی اب صرف ریلیشن شپ تک لمیٹڈ نہیں رہی۔ اس میں فیملی ایکسپیکٹیشن، کلیئرلی چوائسز، پرسنل فریڈم اور ہڈن پرسنالٹیز سب کو دوسری سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اسی طرح ایک اور ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مجاہد ریویو۔ آج بات کرتے ہیں درد نجات ایپیسوڈ 4 کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں زریاب اور ابو بکر کے بیچ ایک چھوٹی سی بات نے گھر کا ماحول کافی ٹینس کر دیا، جبکہ دوسری طرف زامل پر شادی کو لے کر فیملی پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ابو بکر کی پرسنالٹی کو لے کر سامنے آئی، جسے گھر کے کچھ لوگ سمپل اور آرڈینری سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ میکینیکل انجینئر ہے اور انٹرنیشنل لیڈرشپ پروگرام کا ایکسپیرئنس بھی رکھتا ہے۔ یہ ریولیوشن زامل کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا اس نے ابو بکر کو بنا جانے جھگڑا کیا تھا؟ میری پریڈکشن کے مطابق ایپیسوڈ 4 میں ابو بکر کی پرسنالٹی اور اس کے پاسٹ اچیومنٹ فیملی کو سامنے اور کلیئرلی نہ سکتے ہیں، جو سکتا ہے زامل بھی اسے سمجھنے اور اس کے ایڈوائس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف زریاب اور زامل کے ریلیشن شپ پر فیملی پریشر کنٹینیو رہے گا۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ دونوں کے رشتہ دل فائنلائز ہو، خاص طور پر ان کی ابروڈ جانے سے پہلے، لیکن زامل آلریڈی پریشر فیل کر رہا ہے۔
اس کے لیے شادی صرف ایک فیملی ڈیسیجن نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اسی لیے وہ جلد بازی میں ڈیسیجن لینے سے ہیسیٹیٹ کرتا ہے۔ زریاب کی طرف سے بھی سچویشن انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ایفیکٹ فیوچر پلاننگ، فیوچر ریلیشن شپ ڈائنامک پر پڑ سکتا ہے۔ اگر زریاب کو ابو بکر کی ایکچوئل اچیومنٹ اور پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے تو شاید اس کا پرسپشن بھی چینج ہو۔ ایپیسوڈ میں فیملی ایکسپیکٹیشن اور انڈیویجول چوائس کا کنفلکٹ اور زیادہ پرومیننٹ ہونے کا چانس ہے۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ زامل کو اپنے فیوچر اور کیریئر کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہو سکتی ہے۔ ابو بکر کی سکسیس دیکھ کر وہ اپنے گول کو سیریسلی لینا شروع کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زامل آخر شادی کے لیے ہاں کرے گا یا فیوچر کے لیے خود ڈیسیژن لے گا؟ اور کیا زریاب اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ کسی بڑے کنفلکٹ میں بڑھے گی؟ درد نجات کی کہانی اب صرف ریلیشن شپ تک لمیٹڈ نہیں رہی۔ اس میں فیملی ایکسپیکٹیشن، کلیئرلی چوائسز، پرسنل فریڈم اور ہڈن پرسنالٹیز سب کو دوسری سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اسی طرح ایک اور ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مجاہد ریویو۔ آج بات کرتے ہیں درد نجات ایپیسوڈ 4 کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں زریاب اور ابو بکر کے بیچ ایک چھوٹی سی بات نے گھر کا ماحول کافی ٹینس کر دیا، جبکہ دوسری طرف زامل پر شادی کو لے کر فیملی پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ابو بکر کی پرسنالٹی کو لے کر سامنے آئی، جسے گھر کے کچھ لوگ سمپل اور آرڈینری سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ میکینیکل انجینئر ہے اور انٹرنیشنل لیڈرشپ پروگرام کا ایکسپیرئنس بھی رکھتا ہے۔ یہ ریولیوشن زامل کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا اس نے ابو بکر کو بنا جانے جھگڑا کیا تھا؟ میری پریڈکشن کے مطابق ایپیسوڈ 4 میں ابو بکر کی پرسنالٹی اور اس کے پاسٹ اچیومنٹ فیملی کو سامنے اور کلیئرلی نہ سکتے ہیں، جو سکتا ہے زامل بھی اسے سمجھنے اور اس کے ایڈوائس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف زریاب اور زامل کے ریلیشن شپ پر فیملی پریشر کنٹینیو رہے گا۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ دونوں کے رشتہ دل فائنلائز ہو، خاص طور پر ان کی ابراڈ جانے سے پہلے، لیکن زامل آلریڈی پریشر فیل کر رہا ہے۔ اس کے لیے شادی صرف ایک فیملی ڈیسیجن نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اسی لیے وہ جلد بازی میں ڈیسیجن لینے سے ہیسیٹیٹ کرتا ہے۔ زریاب کی طرف سے بھی سچویشن انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے۔
اس کے اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ایفیکٹ فیوچر پلاننگ، فیوچر ریلیشن شپ ڈائنامک پر پڑ سکتا ہے۔ اگر زریاب کو ابو بکر کی ایکچوئل اچیومنٹ اور پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے تو شاید اس کا پرسپشن بھی چینج ہو۔ ایپیسوڈ میں فیملی ایکسپیکٹیشن اور انڈیویجول چوائس کا کنفلکٹ اور زیادہ پرومیننٹ ہونے کا چانس ہے۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ زامل کو اپنے فیوچر اور کیریئر کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہو سکتی ہے۔ ابو بکر کی سکسیس دیکھ کر وہ اپنے گول کو سیریسلی لینا شروع کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زامل آخر شادی کے لیے ہاں کرے گا یا فیوچر کے لیے خود ڈیسیژن لے گا، اور کیا زریاب اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ کسی بڑے کنفلکٹ میں بڑھے گی۔ درد نجات کی کہانی اب صرف ریلیشن شپ تک لمیٹڈ نہیں رہی، اس میں فیملی ایکسپیکٹیشن، کلیئرلی چوائسز، پرسنل فریڈم اور ہڈن پرسنالٹیز سب کو دوسری سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اسی طرح ایک اور ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مجاہد ریویو۔ آج بات کرتے ہیں درد نجات ایپیسوڈ 4 کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں زریاب اور ابو بکر کے بیچ ایک چھوٹی سی بات نے گھر کا ماحول کافی ٹینس کر دیا، جبکہ دوسری طرف زامل پر شادی کو لے کر فیملی پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ابو بکر کی پرسنالٹی کو لے کر سامنے آئی، جسے گھر کے کچھ لوگ سمپل اور آرڈینری سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ میکینیکل انجینئر ہے اور انٹرنیشنل لیڈرشپ پروگرام کا ایکسپیرئنس بھی رکھتا ہے۔ یہ ریولیوشن زامل کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا اس نے ابو بکر کو بنا جانے جھگڑا کیا تھا؟ میری پریڈکشن کے مطابق ایپیسوڈ 4 میں ابو بکر کی پرسنالٹی اور اس کے پاسٹ اچیومنٹ فیملی کو سامنے اور کلیئرلی نہ سکتے ہیں، جو سکتا ہے زامل بھی اسے سمجھنے اور اس کے ایڈوائس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف زریاب اور زامل کے ریلیشن شپ پر فیملی پریشر کنٹینیو رہے گا۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ دونوں کے رشتہ دل فائنلائز ہو، خاص طور پر ان کی ابراڈ جانے سے پہلے، لیکن زامل آلریڈی پریشر فیل کر رہا ہے۔ اس کے لیے شادی صرف ایک فیملی ڈیسیژن نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اسی لیے وہ جلد بازی میں ڈیسیژن لینے سے ہیسیٹیٹ کرتا ہے۔ زریاب کی طرف سے بھی سچویشن انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ایفیکٹ فیوچر پلاننگ، فیوچر ریلیشن شپ ڈائنامک پر پڑ سکتا ہے۔ اگر زریاب کو ابو بکر کی ایکچوئل اچیومنٹ اور پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے تو شاید اس کا
परसेप्शन भी चेंज हो। एपिसोड में फैमिली एक्सपेक्टेशन और इंडिविजुअल चॉइस का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने का चांस है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जामिल को अपने फ्यूचर और करियर के बारे में कोई इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन हो सकती है। अबू बकर की सक्सेस देखकर वो अपने गोल को सीरियसली लेना शुरू कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जामिल आखिर शादी के लिए हाँ करेगा या फ्यूचर के लिए खुद डिसीजन लेगा। और क्या ज़रयाब और अबू बकर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ेगी। दर्द निजात की कहानी अब सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं रही। इसमें फैमिली एक्सपेक्टेशन, क्लियरली चॉइसेस, पर्सनल फ्रीडम और हिडन पर्सनैलिटीज सबको दूसरी से कनेक्ट हो रहे हैं। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे इसी तरह एक और वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं दर्द निजात एपिसोड 4 की। पिछले एपिसोड में ज़रयाब और अबू बकर के बीच एक छोटी सी बात ने घर का माहौल काफ़ी टेंस कर दिया, जबकि दूसरी तरफ जामिल पर शादी को लेकर फैमिली प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अबू बकर की पर्सनैलिटी को लेकर सामने आई, जिसे घर के कुछ लोग सिंपल और ऑर्डिनरी समझ रहे हैं। असल में वो एक हाईली क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर है और इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम का एक्सपीरियंस भी रखता है। ये रिवॉल्यूशन जामिल के लिए भी एक सरप्राइज था। अब उसके जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्या उसने अबू बकर को बिना जाने झगड़ा किया था। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 4 में अबू बकर के पर्सनैलिटी और उसके पास्ट अचीवमेंट फैमिली को सामने और क्लियरली ना सकते हैं। जो सकता है जामिल भी उसे समझने और उसके एडवाइस लेने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ज़रयाब और जामिल के रिलेशनशिप पर फैमिली प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। पेरेंट्स चाहते हैं कि दोनों के रिश्ता दिल फाइनलाइज हो, खास तौर पर उनकी अब्रॉड जाने से पहले। लेकिन जामिल ऑलरेडी प्रेशर फील कर रहा है। उसके लिए शादी सिर्फ एक फैमिली डिसीजन नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसीलिए वो जल्दबाजी में डिसीजन लेने से हेसिटेट करता है। ज़रयाब की तरफ से भी सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो सकती है। उसके और अबू बकर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है
اس کا افیکٹ فیوچر پلاننگ، فیوچر ریلیشن شپ ڈائنامک پر پڑ سکتا ہے۔ اگر زریاب کو ابو بکر کی ایکچوئل اچیومنٹ اور پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے تو شاید اس کا پرسپشن بھی چینج ہو۔ ایپیسوڈ میں فیملی ایکسپیکٹیشن اور انڈیویجول چوائس کا کانفلکٹ اور زیادہ پرومیننٹ ہونے کا چانس ہے۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ زامل کو اپنے فیوچر اور کیریئر کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہو سکتی ہے۔ ابو بکر کی سکسیس دیکھ کر وہ اپنے گول کو سیریسلی لینا شروع کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زامل آخر شادی کے لیے ہاں کرے گا یا فیوچر کے لیے خود ڈیسیژن لے گا؟ اور کیا زریاب اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ کسی بڑے کنفلکٹ میں بڑھے گی؟ درد نجات کی کہانی اب صرف ریلیشن شپ تک لمیٹڈ نہیں رہی، اس میں فیملی ایکسپیکٹیشن، کلیئرلی چوائسز، پرسنل فریڈم اور ہڈن پرسنالٹیز سب کو دوسری سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اسی طرح ایک اور ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مجاہد ریویو۔ آج بات کرتے ہیں درد نجات ایپیسوڈ 4 کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں زریاب اور ابو بکر کے بیچ ایک چھوٹی سی بات نے گھر کا ماحول کافی ٹینس کر دیا، جبکہ دوسری طرف زامل پر شادی کو لے کر فیملی پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ابو بکر کی پرسنالٹی کو لے کر سامنے آئی، جسے گھر کے کچھ لوگ سمپل اور آرڈینری سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ میکینیکل انجینئر ہے اور انٹرنیشنل لیڈرشپ پروگرام کا ایکسپیرئنس بھی رکھتا ہے۔ یہ ریولیوشن زامل کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا اس نے ابو بکر کو بنا جانے جھگڑا کیا تھا؟ میری پریڈکشن کے مطابق ایپیسوڈ 4 میں ابو بکر کی پرسنالٹی اور اس کے پاسٹ اچیومنٹ فیملی کو سامنے اور کلیئرلی نہ سکتے ہیں۔ جو سکتا ہے زامل بھی اسے سمجھنے اور اس کے ایڈوائس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف زریاب اور زامل کے ریلیشن شپ پر فیملی پریشر کنٹینیو رہے گا۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ دونوں کے رشتہ دل فائنلائز ہو، خاص طور پر ان کی ابراڈ جانے سے پہلے، لیکن زامل آلریڈی پریشر فیل کر رہا ہے۔ اس کے لیے شادی صرف ایک فیملی ڈیسیژن نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اسی لیے وہ جلد بازی میں ڈیسیژن لینے سے ہیسیٹیٹ کرتا ہے۔ زریاب کی طرف سے بھی سچویشن انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے۔
اس کے اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ایفیکٹ فیوچر پلاننگ، فیوچر ریلیشن شپ ڈائنامک پر پڑ سکتا ہے۔ اگر زریاب کو ابو بکر کی ایکچوئل اچیومنٹ اور پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے تو شاید اس کا پرسپشن بھی چینج ہو۔ ایپیسوڈ میں فیملی ایکسپیکٹیشن اور انڈیویجول چوائس کا کنفلکٹ اور زیادہ پرومیننٹ ہونے کا چانس ہے۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ زامل کو اپنے فیوچر اور کیریئر کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہو سکتی ہے۔ ابو بکر کی سکسیس دیکھ کر وہ اپنے گول کو سیریسلی لینا شروع کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زامل آخر شادی کے لیے ہاں کرے گا یا فیوچر کے لیے خود ڈیسیژن لے گا، اور کیا زریاب اور ابو بکر کے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ کسی بڑے کنفلکٹ میں بڑھے گی۔ درد نجات کی کہانی اب صرف ریلیشن شپ تک لمیٹڈ نہیں رہی، اس میں فیملی ایکسپیکٹیشن، کلیئرلی چوائسز، پرسنل فریڈم اور ہڈن پرسنالٹیز سب کو دوسری سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اسی طرح ایک اور ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔